الحمدللہ والشکر للہ نماز تراویح میں 5 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج خاتون جنت سیدہ تو نساء العالمین سیدہ بطول زہرا لخت جگر سید الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے جن کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے، اپنی چادر بچھا کے اوپر بٹھاتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین عادتوں کے اور آپ کی عین سیرت کے مطابق آپ کی ذات ہے۔ احادیث آپ کی فضیلت سے معمور ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بڑے ارشادات فرمائے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ کی زوجہ ہونا اور حسنین کریمین کی امی جان ہونا، یہ الگ سے ایک شرف ہے۔ میں غور کر رہا تھا تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن لفظوں سے سیدہ بطول زہرا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ الفاظ بڑے جاندار ہیں، بلکہ ہم سے وہ بن ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے بڑا لاجواب خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ترنم میں آپ کو سناؤں۔ اقبال کہتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم ایک نسبت سے معزز ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ، کہ وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی والدہ ہیں۔ چونکہ کثیر المعجزات پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ، اور اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا کلمہ ہے، بہت زیادہ تعریف کی ہے پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو فرمایا حضرت مریم کے لیے معزز ہونا وہ اس نسبت سے ہے کہ وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی والدہ ہے۔ تو فرمایا سیدہ بطول زہرا، حضرت زہرا، یہ 3 نسبتوں سے معزز ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ پہلی نسبت کون سی ہے؟ نور چشم
رحمت للعالمین. سبحان اللہ. نور چشمے رحمت للعالمین. اور کون رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین. پہلی نسبت حضرت زہرا کی یہ ہے کہ وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم ہے. کون رحمت للعالمین محبوب؟ جو اولین و آخرین کے امام ہیں. اولین و آخرین کے امام ہے. یہ پہلی نسبت ہے. اور دوسری نسبت بانوئے تاجدارے حل عطا. سورۃ الدہر حل عطا سے شروع ہوتی ہے 29ویں پارے میں. اور اس میں مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں کثیر علماء کے مطابق ایک آیت ہے کہ جس میں ایک یتیم، ایک مسکین، ایک اسیر. وہ جس وقت آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا تو عین افطاری کے وقت آئے تو مولا علی المرتضیٰ نے بھی، سیدہ بطول زہرا نے بھی، حسنین کریمین نے بھی وہ افطاری والی جو اشیاء تھیں خود پانی سے روزہ افطار کر کے وہ افطاری والی چیزیں یتیم، مسکین اور اسیر کو دے دی. اس طرف اشارہ ہے اقبال کا سورۃ الدہر کی طرف. حل عطا، حل عطا مولا علی المرتضیٰ کی شان میں اس کے اندر آیتیں موجود ہیں. بانوئے تاجدارے حل عطا. کہ تاجدار حل عطا جنہوں نے عین افطاری کے وقت یتیم، مسکین اور اسیر کو اپنی اشیاء روزے کی افطاری کے لیے جو تھیں وہ کھانا اور پینا وہ دے دیا. اس کے جو تاجدار ہیں سیدہ بطول زہرا ان کی زوجہ ہے. بانو، بانوئے تاجدارے حل عطا. مرتضیٰ کون تاجدار حل عطا؟ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. جو مرتضیٰ ہیں علی المرتضیٰ مشکل کشا اور شیر خدا. تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق. عشق کی جو پرکار ہے، پرکار ریاضی میں پرکار ہوتی ہے جی، اس کی ایک ٹانگ لگا کے دوسری سے دائرہ کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو نقطہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مرکز. مرکز پرکار، مرکز پرکار یعنی عشق پوری دنیا سے سمٹا کے حسنین کریمین کی ذات میں جمع ہو جاتا ہے. وہ عشق کی انتہا ہے نا جس سے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. کوئی معمولی چیز تو نہیں. بچے اپنے قربان کر دیے، خاندان قربان کر دیا، تو اور پھر شکوہ بھی کوئی نہیں.
قربان کرنے کے بعد شکوہ بھی کوئی نہیں، اور کسی سے بھی نہیں کہا کہ بھئی تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ جو ساتھ تھے ان کو بھی وہ بتی بجھا کے ان کو کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں کبھی کسی کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلہ اور شکوہ نہیں کروں گا۔ تو یہ مرکز پرکار عشق، مادر مرکز پرکار عشق، کہ عشق کے مرکز کی پرکار جو حسنین کریمین ہیں، سیدہ بطول زہرا ان کی امی جان ہے، یہ تیسری نسبت ہے۔ اور اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلا مصرع یہ، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، جو عشق کے قافلے کے سالار ہیں ان کی وہ امی جان ہے۔ اور اقبال نے وہاں خیر کافی اور باتیں بھی کی ہیں، ایک مصرع بڑا شاندار ہے، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، تسلیم و رضا کی جو کھیتی ہے مزرعہ، اس کا رزلٹ، اس کا حاصل، اس کا نتیجہ سیدہ بطول زہرا ہے۔ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را ماؤں کے لیے، مادراں را اسوائے کامل بطول، یعنی کامل نمونہ ماؤں کے لیے اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدہ بطول زہرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، اور کہتے ہیں ادب پروردائی صبر و رضا، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں صبر و رضا کی پیکر، صبر و رضا کی پیکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے۔ ادب پروردائی صبر و رضا، آسیہ چکی، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، ادب پروردائی صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، یہی چیز تو چھوٹ گئی آج ماؤں سے۔ آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، درود شریف پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا۔ اقبال کہتے ہیں وہ چکی چلاتی اور لب پر قرآن ہوتا۔ آسیہ چکی کو کہتے ہیں، آسیہ گرداں
و لب قرآن سرا. اور آخر میں اقبال اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. رشتہ آئین حق زنجیر پاست. حق کے آئین کا رشتہ میرے پیروں کی زنجیر بنا ہوا ہے. اقبال اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا دین، اس کا رشتہ، اس کا جو تعلق ہے کہ میں اس دین میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. اس دین میں میں بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی کا طواف نہیں کر سکتا. طواف بیت اللہ شریف کا اس آئین حق میں، اور سجدہ اللہ کو. سجدہ وہ کہتے ہیں کہ اس آئین حق کے رشتے نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے. رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مجھے پاس ہے کہ حضور نے کسی غیر اللہ کو سجدے کی اجازت نہیں دی، اس کا مجھے پاس ہے. ورنہ گردے تربتش گردید می، ورنہ اے سیدہ بطول زہرا میں تیری قبر کا طواف کرتا. دیکھو ایک طرف وہ شریعت اور حضور کے فرمان کا پاس بھی ذکر کر دیا، اور دوسری طرف سیدہ بطول زہرا کا درجہ بھی بتا دیا. ہاں جی، کہ میں طواف نہیں کر رہا، سجدہ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ مجھے آئین حق کے رشتے کا پاس ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے. لیکن میرے شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، نہ عبادت کا نہ تعظیم کا. کیا کہا میں نے؟ نہ عبادت کا سجدہ نہ تعظیم کا سجدہ، دونوں. حالانکہ پہلی شریعتوں میں تعظیم کے سجدے جائز رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ آپ نے توحید کو بھی کمال تک پہنچایا. رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ. ورنہ گردے تربتش گردید می، سجدہ برخاک او پاشید می. ورنہ میں اے سیدہ بطول زہرا تیری قبر کا طواف بھی کرتا، تیری قبر کو سجدہ بھی کرتا، لیکن مجھے اس پاس نے روکا ہوا ہے. ہم نے علامہ کو اپنے نصاب سے نکال دیا ہے، کہیں نہیں پڑھا جا رہا، نہ مدرسوں میں، نہ سکولوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں. جس کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، اس کا کلام کہیں نہیں، سوائے وہ بی اے کی ایک آپشنل فارسی میں چند رباعیاں ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں.